السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مکمل صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کے مال و دولت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور دراصل قرب قیامت کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت جو چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں بتائی تھی، اس میں سے بہت سی نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سے آج ایک نشانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگے کے ٹائلز، جھاڑ، فانوس، ہانڈیاں، دل فریب فرش اور بیش بہا پردے اور دوسری زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی نماز کے علاوہ وقت میں مسجدیں بند رہتی ہیں اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت ہو گئی۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ تو خشوع والی نماز رہی، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر تلاوت سے آباد ہے۔ حالانکہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ کنز العمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی۔ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم بالکل اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مسجدوں میں کھلے عام دین کی باتیں ہوتی ہیں اور شور شرابے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کو طرح طرح سے رنگا رنگ سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت صغریٰ یعنی قیامت کی چھوٹی چھوٹی جتنی نشانیاں بتائی تھی، تقریباً ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک علامت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کرنے کے لیے صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ ذرا اس حدیث پر اچھی طرح غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزیں بتائی تھی اس میں سب ہو رہی ہیں۔ علم اٹھ جائے گا، علم کم ہو گیا، لوگوں کے اندر سے علم کم ہو گیا، دینی جو رجحان تھا وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جہالت بہت بڑھ جائے گی۔ آج آپ سروے کریں تو آپ کو مسلمانوں کے اندر الٹریسی لیول زیادہ ملے گا، یعنی پڑھا لکھا طبقہ دینی اعتبار سے کم ہے، جہالت زیادہ ہے۔ زنا کی کثرت ہوگی۔ آج وقت پہ شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیے کس قدر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شراب خوب پی جائے گی۔ ابھی ایک سروے ہوا تھا تو وہاں تقریباً 98% شراب پینے والے مسلم لوگ تھے۔ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کے لیے ایک ہی مرد کافی ہوگا۔ بالکل ہمارا مشاہدہ ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سب نشانیاں کے ہوتے ہوئے اور ان نشانیوں کے پائے جانے کی صورت میں ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے
اور دنیا میں جب تک باقی رکھے اسلام کی لذتوں کو توڑنے والی چیز کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجالس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے جس میں حضور نے فرمایا، اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی بھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی بھی لذت سے پانی نہ پیو۔ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں خوب خوب نیک اعمال اکٹھا کرنے کی اور خوب خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے مرضیات پہ چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہدیے کے آداب بتاؤں گا کہ ہدیہ دینے والے کے آداب کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے کسی کو ہدیہ دے گا۔ تو ہدیے کی کل 6 آداب آتے ہیں، میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ نمبر 1، اخلاص سے ہدیہ دینا۔ اخلاص سے ہدیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ہدیہ دو، محبت ہوگی اور دشمنی ختم ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ اخلاص سے ہدیہ دینا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ مشتبہ یا حرام مواقع میں ہدیہ نہ دینا، یعنی ہدیہ دیا جائے تو کسی مقصد کے پیش نظر نہ دیا جائے۔ جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہدیہ تھا اور آج یہ رشوت ہے، یعنی لوگ اپنا مقصد نکالنے کے لیے ہدیہ دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہدیہ دینے کے لیے مناسب وقت اختیار کرنا۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اب اس میں ہدیہ دینے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ مناسب وقت اختیار کرے۔ نمبر 4، رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور اہل فضل کو ہدیے میں آگے رکھنا، یعنی ان کو پہلے ہدیہ دینا۔ اس سلسلے میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی ایک بادی آزاد کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو یہ بادی اپنے ماموں میں سے کسی کو دے کر صلہ رحمی کرتی تو یہ تیرے اجر و ثواب کو زیادہ بڑھا دیتا۔ تو پتہ چلا کہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور اہل فضل کو ہدیہ دیا جائے تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ایسی ایک ادب یہ ہے کہ جس کو ہدیہ دیا جائے اس کی پسند کے مطابق ہدیہ دیا جائے، اس کی پسند کے مطابق ہدیہ دیا جائے۔ اور ایک یہ کہ ہدیہ دے کر احسان نہ جتلایا جائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ دعا کریے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے دنیا کی عظیم دولت ماں کے متعلق کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ماں ایک عظیم ہستی ہے جس کے قدموں تلے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور عالموں نے بھی اپنا سر رکھ دیا۔ اسی طریقے سے ماں ایثار و قربانی کا ایک مقدس مجموعہ ہے کہ جس کے آگے فرشتے بھی اپنا سر رکھ چکے ہیں۔ ماں گھر کی روشنی ہے جس کے بغیر گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کی خاطر مضبوط چٹانوں سے ٹکرا کر انہیں چور چور کر دیتی ہے۔ ماں ایک آسمانی تحفہ ہے۔ ماں کی قدر وہی جانتا ہے جو ماں سے محروم ہے۔ ماں ایک ایسا پھول ہے جس سے ہمیشہ ممتا کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں محبت و مروت، امن و امان اور نصیحت کا پیکر ہے۔ ماں ایک ایسا چشمہ ہے جہاں سے نفرت
عداوت، بغض، حسد کے جھلسے ہوئے دلوں کو پیار و محبت کا جام پینے کو ملتا ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو انسان کو انسانیت کے ذریعے آراستہ کرتی ہے۔ ماں میں محبت اور شفقت کے بیش قیمت موتی پنہاں ہوتے ہیں۔ ماں خود بھوکی رہ کر بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے۔ ماں کی تربیت ہی صالح معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماں جیسی عظیم دولت کی دنیا کے اندر قدر کر لیں اور دنیا کو بھی جنت بنائیں اور آخرت میں بھی جنت بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماں کی قدر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ آج آپ کے سامنے ایک مالدار شخص کا بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جو دردناک بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے دروازے تھے، ان پر غلام محافظ مقرر کیے، مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھ کے بیٹھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا ہی نہیں پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں فقیروں جیسا حلیہ بنائے ہوئے، جھولا پڑا ہوا اور دروازے پر آیا اور اس زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے، ناسمجھ۔ اس سے جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے، اس سے قصہ سنایا۔ جواب سنی، دیکھیے آقا کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کر دیا، جس پر دربان دوڑ پڑے۔ پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کو ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا۔ اس پر بھی مٹی چڑھ گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا اس سے کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا، مال سے کہنے لگا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت بھی نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ رب العزت کو یاد کر لیتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقع میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ میرے عزیزو، یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے۔ اصل زندگی ہماری آخرت ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے۔ اعلان یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو جنازے ایک نہیں دو آئے۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا بھائی اعلان تو سنا تھا کہ ایک جنازہ ہے لیکن یہاں یہ دو جنازے؟ تو ایک صاحب جو وہاں پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جن صاحب نے دوپہر میں اعلان کیا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے ان صاحب کا بھی جنازہ آ گیا۔ میرے عزیزو، زندگی بہت مختصر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے
تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہمارا آخری وقت ہو تو کیوں نہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بتائی ہیں کہ اچانک موتیں ہوں گی۔ آج موتیں اتنی اچانک ہوتی ہیں کہ آدمی کو موقع بھی نہیں ملتا، اس لیے آدمی ہر وقت اپنے رب سے صلح کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، معافی تلافی کرتا رہے، تاکہ جب بلاوا آئے تو خوشی خوشی اپنے مولا کی طرف چل دیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔